حضرت مریم خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں نبیوں کا، اور ایک عورت جو ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میری عزت پر کوئی آنچ نہ ہے، میری طرف کبھی کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور اس خاندان کی مریم، فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ کہتی میرا بیٹا، میری تو شادی نہیں ہوئی، کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کے لیے آسان ہے۔ اب ایک لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، بھتیجی ہو، حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہو، اور جناب حضرت عمران کی بیٹی ہو، یہ خاندان اتنا خوب پیارا ہو۔ اچھا، اس دور میں فحاشی بہت عام تھی، فحاشی بہت عام تھی، اس دور میں اپنے آپ کو بچائی ہوئی تھی حضرت مریم گناہوں سے۔ تو ایسے حالات میں بچے کی خوشخبری، اور پھر پھونک ماری حضرت جبریل نے تو حمل بھی ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ایک عورت کے ڈپریشن کی جو انتہا ہے نا، وہ اس پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ قوم مجھے کیا کہے گی، یہ دنیا میری کیا، یعنی کیا کہتی ہیں آگے سے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر چکی ہوتی اس واقعے سے پہلے، یا میں پیدا ہی نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ یہ انسان ڈپریشن کے جب بالکل عروج پر آتا ہے نا، اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں مر چکی ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوتی تو صحیح تھا، میں دنیا کو کیا جواب دوں گی۔ جہاں اللہ تقوی کی برکات دکھا رہے ہیں، وہاں عیسائیت کا رد بھی یہاں بتا رہے ہیں کہ جو عیسائی حضرت مریم کو معبود بنا بیٹھے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں، ان کا معبود خود اتنی مشکلوں میں ہے کہ وہ مرنے کی تمنا کر رہی ہیں، تو بتاؤ جو خود اتنی مشکلات میں ہو، وہ مشکلوں کو حل کیسے کر سکتا ہے؟ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، جس پر خود کبھی تکلیف نہ آئے۔ بیماریاں ٹھیک کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی بیماری نہ آئے۔ پریشانیاں دور کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی پریشانی نہ آئے۔ اس کیفیت میں حضرت مریم نے بچہ جنا، لے کر جا رہی ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ بھی تو تقوی ہے کہ بچے کو قتل نہیں کیا، ورنہ آج جرم چھپانے کے لیے کتنے کچرے میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، کتنے رفائی اداروں کے جھولے میں ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو تقوی ہے، قتل کر دیتی بچے کو، کسی کو کیا پتہ کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، کسی کی جان لینا بھی تو گناہ ہے، یہ بھی اللہ کا ڈر۔ اور اس حالت میں بچہ لے کے گئیں، اور وہ قوم، یہ تو حال ہے نا قوم کا کہ بدگمانی تو رگ و ریشے میں ہے نا، نہ تحقیق، نہ کوئی اچھا گمان، نہ کسی مسلمان سے کوئی اچھا حسن ظن، فوراً ہم تجزیہ لگاتے ہیں، فوراً ہم تجزیہ لگاتے ہیں، فوراً ہم جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگا دیں، دیکھا چکر ہے کچھ۔ اسی لیے بدگمانیوں سے بچنے کا حکم ہے، اور بدگمانی کرو بھی نہیں، بدگمانی کا موقع بھی نہ دو۔ یہی وجہ ہے نبی کی سنت ہے کہ آپ کے گھر سے مہمان جب رخصت ہو، اسے گھر کے دروازے تک جا کے رخصت کرو، تاکہ باہر کا کوئی محلے والا گزر رہا ہو، وہ اجنبی آدمی کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ کے اس کے ذہن میں الٹے سیدھے وسوسے نہ آئے، یار یہ ان کے گھر میں کون سا مرد نکل رہا ہے، لیکن آپ بھی ساتھ ہوں گے، اچھا ان کا دوست ہے، ہم تو وہی صوفے پہ اچھا جا رہے ہیں، اچھا جی السلام علیکم، جائیں، وہ اکیلا گھر سے نکل رہا ہے۔ تو سنت پہ عمل نہ کرنے سے یہ چیزیں مصیبتوں میں تو آدمی پڑتا ہے۔ تو فوراً قوم نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تیری یہ خاندانی بیک گراؤنڈ تو یہ نہیں ہے، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ اب دیکھو تقوی کے اثرات کہ اللہ بند راستوں میں راستہ بناتا ہے۔ فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، کہا یہ کیسے بولے گا؟ فاشارت الی، اشارہ کیا اسی سے پوچھو، اور پھر وہ بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یوں اللہ نے بند راستوں میں کیسا راستہ بنایا ہے،
یہ مثالیں قرآن جو دے رہا ہے یہ ہوا میں تیر نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے کہ آج تم بھی یہ سب کچھ کرو، اللہ تمہارے لیے بھی راستے بنائے گا۔ 10 سال سے ایک مسئلوں میں ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کا حل ہے اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔